بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل با اعتبار تعداد ہر فصلی بر دو قسم است۔ اچھا جی، کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل، اسم، حرف۔ فعل کی بحث چل رہی ہے، کچھ تقسیمیں آ گئی ہیں اور تقسیم۔ فعل باعتبار تعداد حرف اصلی، حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ پچھلی بڑیاں گلاں ذہن چون تو کوئی مشکل نہیں ہے جی۔ فعل 2 قسم ہوتا ہے، ثلاثی تو رباعی جی، پتہ ہے جی۔ فعل حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ ہاں جی، فعل حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ بے حرف اصلی کتنے ہوتے ہیں فعل میں، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ اچھا جی، آخو۔ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ اور فعل باعتبار حرف اصلی کی تعداد کے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ اور فعل با اعتبار حرف اصلی کی تعداد کے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ اور فعل با اعتبار حرف اصلی کی تعداد کے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی آنکھیں سے حرف اصلی وہ ہوتا ہے جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہو، لام کے مقابلے میں وزن میں آئے اور کلمے کی جمیع متصرفات پوری گردان میں وہ پایا جائے۔ حرف اصلی کی تعریف یہ ہے، حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو وزن کرتے وقت فا، عین، لام، او 1 لام، 2 لام، 3 لام کے مقابلے میں آئے اور پوری گردان میں پایا جائے جی۔ جو اس طرح نہ ہو وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ثلاثی کی حرف اصلی کی تعریف یہ ہے، اگر ٹوڑ تو تعریف یہ کتنے لکھی تعریف یہ ہے ثلاثی تو عبارت پڑھ گو جی، وہ تم گل دسی بارو حاشیہ تو شروع کر دیتا سو جی۔ ثلاثی آنکھیں سے حرف اصلی درو باشد چو نصرہ و ینصرو۔ فعل ثلاثی یہ کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ اس لیے فعل کا نام لینا ہے، اسم بھی نال یہ، لیکن گل فعل دی بھی چل دی ہے، ہر کتاب دا اپنا انداز۔ فعل ثلاثی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ناصارا، ینصرو۔ شابہ۔ فعل ثلاثی وہ فعل ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ناصرہ اور ینصرو۔ ثلاثی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ناصرہ اور ینصرو۔ ثلاثی، فعل ثلاثی فعل ثلاثی ہاں کہ وہ فعل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے 3 حرف اصلی اس میں ہوں، فعل ثلاثی جیسے نصر ینصرو۔ شابہ جی۔ فعل ثلاثی وہ فعل ہوتا ہے کہ 3 حرف اصلی اس میں ہوں، جیسے ناصرہ اور ینصرو۔ شابہ فعل جی۔ ثلاثی وہ فعل ہوتا ہے کہ 3 حرف اصلی اس میں ہوں، جیسے ناصرہ، ینصرو۔ و رباعی آنکھیں 4 حرف اصلی دراں باشد چون باصرہ و بوصرہ۔ چبل جائے بوسرے دا پتر جی، ماضی تے مضارع، پیچھے ماضی مضارع نہیں آیا، باصرہ جو باصرہ۔ بیماریت تو مضارع نہیں ہوتا ہے جی۔ فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے با، سارا، یبا، سیرو۔
فعل قانون پیچھے بھی دسیا ہے تے اگلے صفحے تے پھر آ رہے ہے کہ اصل میں اگلے صفحے تے آ رہے ہے کہ یہ ماضی کا جو پہلا سیغہ ہوتا ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے جی، سمجھائی؟ حروف اصلی اور زائدہ کا لحاظ پہلے سیغے کے اعتبار سے ہوتا ہے، پیچھے بھی گل پکوائیے جی۔ ہاں بھائی، فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے کہ 4 حرف اصلی اس میں ہوں۔ کہ اس میں 4 حرف اصلی ہوں، انج تعریف ہے سر بھائی تو لگا پکوان۔ فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے باصرا یباصرو۔ جی، فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے باصرا یباصرو۔ اور فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے باثر یباثرو۔ اور فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے باصرا یباصرو۔ اور فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے کہ دراں اس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے باصرا یباصرو۔ چلو جی، بسم و ہر یک ازیں ہر دو یا مجرد باشد یا جز حروف کہ ثلاثہ زب جب جب کر دیں، یا مجرد باشد کے یا جز مجرد باشد کے جز حروف ثلاثہ یا اربع اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد یا مزید فی کے دراں در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد۔ مثال ثلاثی مجرد ناصر ینصرو، مثال ثلاثی مزید فی اجتنبا اکرما، مثال رباعی مجرد باصرا، مثال رباعی مزید فی تسربلا ابرن چھپا۔ فعل باعتبار حرف اصلی کی تعداد کے 2 قسم ہے، ثلاثی اور رباعی۔ فعل ثلاثی ہو یا فعل رباعی ہو، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ فعل ثلاثی ہو، ان دونوں کی پھر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، تو فعل کی 4 قسمیں ہو گئیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ آنکھ فعل باعتبار تعداد حروف اصلی کی تعداد کے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ آنکھو شاہ جی، فعل باعتبار حروف اصلی کی تعداد کے 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی، پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ تعریف سمجھیں، مشترکہ تعریف ہے، پھر اس کو علیحدہ بھی کر سکتے ہو۔ مجرد خواہ ثلاثی ہو خواہ رباعی ہو، فعل مجرد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلی یا 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادتی ماضی کے پہلے سیغے میں نہ ہو۔ جی، فعل مجرد وہ فعل ہوتا ہے کہ 3 حرف اصلی کے علاوہ کندے وچ ثلاثی وچ یا 4 حرف اصلی کے علاوہ کندے وچ رباعی کوئی زیادتی ماضی کے سیغے میں نہ ہو۔ آنکھو شاہ جی، مجرد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے 3 حروف اصلی کے علاوہ اور 4 حروف اصلی کے علاوہ اس کی ماضی میں کسی حرف کی زیادتی نہ ہو۔ ان دونوں کھولو جا، کھول کے سناؤ شاہ جی۔ ثلاثی فعل ثلاثی مجرد فعل ثلاثی مجرد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ ماضی کے سیغے میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ آکھتوں فعل ثلاثی مجرد وہ فعل ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ ماضی کے سیغے میں کوئی زیادتی نہ ہو۔ یا سناؤ۔ اور فعل رباعی مجرد
وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے کہ جس میں چار حرف اصلی کے علاوہ ماضی کے سیغے میں کوئی زیادتی کسی حرف کی زیادتی نہ ہو. ہاں بھائی. فعل ربائی وہ فعل ہوتا ہے اور ربائی مجرد چبول. فعل ربائی مجرد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں چار حرف اصلی کے علاوہ ماضی میں کسی حرف کی زیادتی نہ ہو. ناسارا یہ کون سا فعل ہے؟ تے با سارا. اب دوسرے کی تعریف. فعل مزید فی خاص ثلاثی مزید فی ہو خواہ پھر علیحدہ تعریف کریں گے. فعل مزید فی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں ماضی میں 3 حرف اصلی کے علاوہ یا 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو. ہاں جی. فعل مزید فی وہ فعل ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ یا 4 حرف اصلی کے علاوہ ماضی کے سیغے ماضی میں کسی حرف کی زیادتی ہو نہ ہو. زیادتی ہو. ہاں بھائی. فعل مزید فی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ 3 حرف اصلی کے علاوہ یا 4 حرف اصلی کے علاوہ ماضی کے سیغہ میں کسی حرف کی زیادتی ہو. 1 2 3 جن مرضی پہ ان باب استفعال چوکھے ہوندے نے جی. آپ ان کو علیحدہ کریں شاہ جی. فعل ثلاثی مزید فی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی کے علاوہ ماضی میں کسی حرف کی زیادتی ہو. اور فعل ربائی مزید فی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں 4 حروف اصلی 4 حرف کہہ دے ہو 4 حرف اصلی کے علاوہ ماضی میں کسی حرف کی زیادتی ہو. فعل ثلاثی مزید فی وہ فعل ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ ماضی میں کسی حرف کی زیادتی ہو. اور ثلاثی اور ربائی مزید فی وہ فعل ہوتا ہے جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ ماضی میں حرف کی زیادتی ہو. کسی حرف کی یار اجے بھی نہیں پاؤں دی پئی. اجتانا بات اکراما یہ کیا ہیں؟ ان میں زیادتی ہے کہ کوئی نہیں؟ اجتانا با میں کون کون سے زیادہ ہیں؟ حمزہ اور تا. اکراما میں حمزہ. تسار بالا ابران شاقا یہ کون سے فعل ہیں؟ تسار بالا میں کون سے زیادتی ہے؟ تا اور بعد پیچھے 3 بچ گئے. انا کھوتا کل حرف کنے نے جی؟ حد ہوگی. ابران شاقا میں با اور حمزہ اور نون کی زیادتی ہے جی. کمال ہے جی. ربائی وچ کنے حرف اصلی ہوندے نے تے کل کنے نے؟ ابران شاقا کنے نے کل تے کنے زیادہ ہونے نے جی. کمال ہے جی. اور ہر ایک ان سے عظیم بعد کے بھی ہے. ہاں نہیں ہونا چاہیے جی. ان عظیم ان دو سے یا مجرد ہوگا اگوں یا مزید فی دونوں دی تعریف کی تھی. مجرد ہوگا کہ حروف ثلاثہ یا اربع اصلی کے سوا کوئی زیادتی ماضی میں نہ رکھتا ہو. یا مزید فی کہ اس میں ماضی میں زیادتی حروف اصلی پر ہو. مثال ثلاثی مجرد نصر ینصرو. مثال ثلاثی مزید فی اجتانا با کراما. مثال
مثال رباعی مجرد باثارا، مثال رباعی مزید فی تسر بالا ابرن شاقا، اور ہر ایک ان میں ان دو سے یا مجرد ہوگا یا مزید فی، او غفر کرنا، یا مجرد یا ہوگا مجرد ہوگا کے سوائے تین حرف یا چار حرف اصلی کے، تین حرف کے سوائے تین حرف اصلی یا چار حرف اصلی کے زیادت کوئی زیادتی ماضی میں نہ رکھتا ہو، یا مزید فی کہ اس میں ماضی میں زیادتی حروف اصلی پر ہو، مثال ثلاثی مجرد کی ناصرہ ینصرو، مثال ثلاثی مزید فی کی اجتنبا اکرما، مثال رباعی مجرد کی باثرا، مثال رباعی مزید فی کی تسار بالا ابران شکا۔ اور ہر ایک ان دو سے دو قسم پر ہے، یا مجرد ہوگا کہ سوائے حروف ثلاثہ یا حروف اربع کے سوائے تین حروف اصلی یا چار حروف اصلی کے کوئی زیادتی ماضی میں نہ رکھتا ہو، یا مزید فی ہوگا کہ اس میں ماضی میں زیادتی حروف اصلی پر ہو، مثال ثلاثی مجرد کی ناصرہ ینصرو، مثال ثلاثی مزید فی کی اجتنبا اکرما، مثال رباعی مجرد کی باثرا، مثال رباعی مزید فی کی کسر بالا ابران شقا۔ ایک مسئلہ مک گیا، دوسرا شروع ہے۔ مسئلہ سمجھیں بداں کے پیچھے بھی سمجھے، ثلاثی کا جب وزن کریں، ثلاثی کا جب وزن کریں تو ثلاثی کے اندر حرف اصلی کتنے ہوتے ہیں؟ تین، تو وزن میں حرف اصلی کے مقابلے میں فا عین لام آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ وزن میں حروف اصلی کے مقابلے میں فا عین اور لام آئیں گے۔ ثلاثی میں جو حرف زیادہ ہوگا وہ آپ خود میزان میں تشریف لے جائے گا، وہ خود میزان چلا جائے گا۔ بات سمجھیے، زارابا بر وزن اج تانا با بر وزن اٹھا کم، فا لام دی پہ گل کر دیو تو سمجھاؤن واسطے جڑے سیگے دسی دے نے جی جی افتعال اصلی تو ان کے مقابلے میں تو فا لام آ گئے، تو جو زیادہ ہے کون؟ حمزہ اور تا، یہ آپ تشریف لے آئے تھے۔ گل سمجھیے، زیادہ کے مقابلے میں میزان کے اندر کوئی حرف نہیں ہوتا، ان کو آپ تشریف لانا پڑتا ہے، آپ نیچے تشریف لے جائیں 4 گھنٹے۔ رباعی کے اندر حرف اصلی کتنے ہوتے ہیں؟ فا عین دو لام، فا عین وہ لام کا تکرار کر کے رباعی بنایا، اگلی کتابوں میں بڑی وضاحت سے سوال جواب سارے تھے لکھے نے، مسئلہ سمجھو جی۔ 4 تو رباعی کا جب وزن کریں گے تو جو حروف اصلی ہیں ان کے مقابلے میں تو میزان میں فا عین دو لام ہوں گے۔ اگر رباعی مزید فی ہے تو پھر رباعی مزید فی میں جس حرف کی زیادتی ہے میزان میں وہ آپ تشریف لے جائے گا۔ کل سمجھیے جی، سر بالا بر وزنے اور تسر بالا بر وزنے، اس لیے کہ تا زیادہ ہے تو یہ آپ میزان میں جائے گی، اس کی جگہ کوئی حرف نہیں ہے، اس کی جگہ یہ مسئلہ سمجھ آ گئے؟ اچھا، ثلاثی مجرد کو یا ثلاثی مزید کو رباعی مجرد کے ساتھ یا رباعی مزید کے ساتھ ملحق کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ تو ملحق کا قانون ہے ثلاثی کے کسی ایک کلمے کا تکرار، ثلاثی کے فا کا تکرار، عین کا تکرار یا لام کا تک 4 بن جائے۔ کیا بن جائے؟ 4 بن جائے۔ تو
جو ملحق ہوتا ہے اس کے وزن کا طریقہ یہ ہے کہ اصلی تو 3 ہے نا، فا عین لام، جس حرف کا تکرار کیا ہے، جس میزان میں اس کے مقابلے والے حرف کا فا عین لام کا تکرار کریں گے جی۔ اگر ملحق میں فا کلمے کا تکرار ہے تو میزان میں بھی فا کا تکرار ہوگا، اگر ملحق میں عین کا تکرار ہے اور اگر تکرار ہے، مثال کے طور پر جلب، اس کو باب دہراجہ پہ لے گیا تو بن گیا جل بابا، اب اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعلالا، چونکہ لام کلمے کا تکرار ہے ادھر لام کا تکرار کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ جل بابا بر وزنے۔ تو ملحق کا قانون یہ ہے وزن کرنے کا، جس حرف کا تکرار ہوگا فا عین لام کا، میزان میں اسی کا تکرار کریں گے، کیا سمجھی؟ یہ وزن کرنے کا طریقہ۔ چلو جی اگا فعل با اعتبار اقسام حروف پر 4 قسم است: اگے صحیح و محموز و معطل و مضاف۔ فعل کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں، فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے، فعل 4 قسم پر ہے۔ فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ فعل حروف کے اقسام کے اعتبار 4 قسم پر ہے۔ فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے، اقسام کے اعتبار سے، فعل اقسام کے اعتبار سے 4 قسم۔ الف تو لے کے یہ تک شاہ جی صرفیاں حرفاں نو 4 قسمیں تقسیم کیتا ہے قانون بنانے واسطے۔ واو الف یا ایک پاسے، حمزہ ایک پاسے، 2 حرف ایک جنس دے کٹھے آ جانے ایک پاسے، اے تینہ نہ ہون تے چوتھی شے ایک پاسے۔ سمجھ آئی ہے جی؟ انج کر کے انہاں نے انہاں 29 حرفاں نو 4 حصیاں وچ تقسیم کیتا ہے، 3 واو الف یا، ایک حمزہ تے 2 حرف اگر کٹھے آ جان کوئی بھی، تے چوتھا جن دے وچ تینے نہ ہون جی۔ گل سمجھیے جی؟ ہونے جاکھو جی کہ فعل باعتبار حروف کے اقسام کے، فعل باعتبار حروف کے اقسام کے 4 قسم پر ہے۔ حرف کی 4 قسمیں، فعل کی بھی 4 قسمیں، صحیح، محموز، معطل، مضاف۔ صحیح، یہ 4 قسم بنائی نے، کنیاں بنائی نے؟ انہوں ہولے مال مول کے بچوں ٹھڈ جو کڈاں گے تو پھر پوریاں ہو جان گیا جی۔ فعل باعتبار حروف کے اقسام کے 4 قسم پر ہے، صحیح اور محموز اور معطل اور مضاف۔ ہر تقسیم دا نال اعتبار دسے بھی یہ تقسیم کیڑے اعتبار نال ہے جی۔ اور فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے، صحیح اور محموز اور معطل اور مضاف جی۔ اور فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے، صحیح اور محموز اور معطل اور مضاف۔ اور فعل حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے، صحیح اور محموز اور معطل اور مضاف جی۔ صحیح آنست کے در حروف اصلی و حمزہ حرف علت و 2 حرف یک جنس نہ باشد۔ بس چاروں قسموں کی تعریف اور جن کی آگے قسمیں بن سکتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح یہ کس کی تقسیم کی ہے؟ اس لیے فعل کو دخل دینا ہے، اسم بھی نال ہی، لیکن ایتھے چونکہ فعل چل رہے اس واسطے فعل نو دخل دینا جی۔ فعل صحیح پیچھے انج تعریفاں نہیں کیتی ہیں فعل نال لا کے مطلقاً، چونکہ باس فعل کی چل رہی ہو، فعل کی بیت بات۔ فعل صحیح وہ فعل ہوتا ہے
کہ اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ اور حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں. جی فعل صحیح وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ میں حروف اصلیہ میں حمزہ حرف علت دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں. آج تک تو یہ نہیں پتہ لگا جی. حمزہ عین کے مقابلہ میں ہو تو یہ محموز العین، اور اگر حمزہ لام کے مقابلہ میں ہو تو محموز اللام. فعل محموز کی تعریف کے بعد فعل محموز کی تقسیم کرتے ہیں. فعل محموز کی تین قسم پر ہے. فعل محموز کی تین قسمیں ہیں. اسم بھی نالے یہ محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام. وجہ حسر یہ ہے کہ حمزہ فا کے مقابلہ میں ہوگا یا حمزہ عین کے مقابلہ میں ہوگا یا حمزہ لام کے مقابلہ میں ہوگا. اگر حمزہ فا کے مقابلہ میں ہو تو یہ محموز الفا ہے، اور اگر حمزہ عین کے مقابلہ میں ہو تو یہ محموز العین ہے، اور اگر حمزہ لام کے مقابلہ میں ہو تو یہ محموز اللام ہے. تو نال کلمہ لا کتنا دی تعریف کر بقاعدہ محموز الفا. محموز الفا محموز الفا وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو. محموز العین وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو. محموز اللام وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو. یہ بھی تو لمبی تعریف ہی پکوئے جس کے حروف اصلیہ میں سے ساری گلہ یاد رکھو جی. ہمارا کون سا محموز ہے؟ محموز الفا، تے سآلا، محموز العین، تے قارآ، محموز اللام. فعل محموز وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، بس اگر فا کی جگہ میں ہوگا اس کو محموز فا کہتے ہیں. جیسے ہمارا اگر عین کی جگہ میں ہوگا محموز عین، جیسے سآلا، اور اگر لام کی جگہ میں ہوگا محموز لام، جیسے قارآ. فعل محموز وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، بس اگر فا کی جگہ میں ہو اس کو محموز فا کہتے ہیں جیسے امرا، اور اگر عین کی جگہ میں ہو تو اس کو محموز عین کہتے ہیں جیسے سآلا، اور اگر لام کی جگہ میں ہو اس کو محموز اللام لفظ لکھا ترجمہ ہوندہ کرنا تو محموز لام کہتے ہیں جیسے قارآ. فعل محموز وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، پس اگر فا کی جگہ میں ہوگا تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں جیسے امارا، اور اگر عین کی جگہ میں ہوگا تو محموز عین جیسے سآلا، اور اگر لام کی جگہ میں ہوگا تو محموز لام جیسے قارآ. اگے جی معطل آنکھ در حروف اصلی و حرف علت بود. اگر بود ہن کو نہ ہوئے بود سے قسم صبر کر. تیسری قسم کی تعریف فعل معطل، اسم بھی نالے یہ. فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. ہاں جی فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. فعل کی چار قسموں میں سے تیسری قسم ہے فعل معطل. فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. بس معطل فعل معطل وہ فعل ہے اس کے حروف اصلی میں علت ہو. جی فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے کہ
اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. فعل معتل وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. اگر یک باشد آرا سے قسم است معتل فا کے آرا مثال گوین چون وعدا یسرا یسرا و معتل عین کے آرا اجبب گوین چون قالا و باعا و معتل لام کے آرا ناقص گوین چون دعا و رما. و اگر دو حرف علت باشد آرا لفیف گوین و آن بر دو قسم است مقرون کے در دو کے دو ہر دو حرف علت کے ہر دو دو حرف علت متصل باشد چون توا و مفروغ اگر منفصل باشد چون وقع مضاف. اچھا جی پڑھنے لئیے. تعریف کے بعد معتل کی تقسیم. معتل کی دو قسمیں ہیں، معتل با یک حرف، معتل با دو حرف. ہاں جی، تعریف کے بعد معتل کی تعریف کے بعد معتل کی تقسیم کرتے ہیں. معتل کی دو قسمیں ہیں، معتل با یک حرف، معتل با دو. معتل کی تعریف کے بعد معتل کی تقسیم کرتے ہیں. معتل کی دو قسمیں ہیں، معتل بیاک اور معتل بدو حرف. وجہ اصل یہ ہے حروف اصلی میں حرف علت ایک ہوگا یا دو ہوں گے. اگر حرف علت ایک ہے تو معتل با یک حرف، اگر حرف علت دو ہیں تو معتل با دو حرف. ہاں جی، اگر وجہ اثر یہ ہے وجہ اثر یہ ہے کہ معتل میں حرف علت کہ معتل میں حرف علت ایک ہوگا یا دو ہوں گے. اگر ایک معتل میں حرف علت ایک ہے اگر معتل میں حرف علت ایک ہے تو یہ معتل با یک حرف ہے. اگر معتل میں دو حرف ہیں تو وہ معتل با دو حرف. آکوشا جی، وجہ اصل یہ ہے کہ معتل میں یا معتل میں دو حرف معتل میں دو حرف ہوں گے. معتل میں حرف علت ایک ہوگا یا دو ہوں گے. اگر معتل میں حرف علت ایک ہو تو اس کو معتل بیاک حرف کہتے ہیں، اور اگر معتل میں حرف علت دو ہوں گے تو اس کو معتل بدو حرف کہتے ہیں. بس معتل با یک حرف جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. معتل وہ اس طرح کہ حرف علت یا فا کے مقابلے میں ہوگا یا عین کے مقابلے میں ہوگا یا لام کے مقابلے میں ہوگا. معتل با یک حرف کی تین قسمیں ہیں. وجہ اصل یہ ہے کہ حرف علت یا فا کے مقابلہ میں ہوگا. سنو، اگر حرف علت فا کے مقابلہ میں ہو اس کو معتل الفا اور مثال کہتے ہیں. اگر حرف علت عین کے مقابلہ میں ہو اس کو معتل العین اور اجوف کہتے ہیں. اور اگر حرف علت لام کے مقابلہ میں ہو تو اس کو معتل اللام اور ناقص کہتے ہیں. دوسری قسم اگوں آ رہی آنکھ. معتل با یک حرف کی تین قسمیں. وجہ اثر یہ ہے کہ حرف علت فا کے مقابلہ میں ہوگا یا عین کے مقابلہ میں ہوگا یا لام کے مقابلہ میں ہوگا. اگر حرف علت فا کے مقابلہ میں ہو تو یہ اس کو معتل الفا اور مثال کہتے ہیں. اور اگر حرف علت عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو معتل عین اور اجوف کہتے ہیں. اور اگر حرف علت لام کے مقابلہ میں ہو تو اس کو معتل لام اور ناقص کہتے ہیں. آخوشا جی، معتل با یک حرف کی تین قسمیں ہیں. وجہ اثر یہ ہے حرف علت یا فا کے مقابلہ حرف علت یا فا کے مقابلہ میں ہوگا یا عین کے مقابلہ میں ہوگا یا لام کے مقابلہ میں ہوگا.
اگر حرف علت فا کے مقابلہ میں ہو تو اس کو معطل الفا اور مثال کہتے ہیں، اور اگر حرف علت عین کے مقابلہ میں ہو تو اس کو معطل العین اور اجوف کہتے ہیں، اور اگر حرف علت لام کے مقابلہ میں ہو تو اس کو معطل اللام اور ناقص کہتے ہیں۔ گل سمجھیے جی کہ کوئی نہیں؟ جی پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ وہ قسم بعد کریں گے نا، تینوں دی تعریف سناؤ وکری کر کے شاہ جی۔ معطل فا فا وہ کلمہ وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ جی۔ معطل العین وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ معطل اللام وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ کل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے تعریف آگے بار بار دہرائی جا رہی کہ پکے ان تینوں کی پھر دو دو قسمیں ہیں، واوی اور یائی۔ ان تینوں کی وجہ اثر یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں جو حرف علت ہے وہ واو ہے یا یا ہے، عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہے یا یا ہے، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت اگر واو ہے تو واوی، اگر یا ہے تو یائی۔ ہاں جی، ان تینوں کی پھر ان تینوں کی دو دو قسمیں ہیں، واوی اور یائی۔ وجہ اثر یہ ہے کہ فا کے مقابلے میں حرف علت یا واو ہوگا یا یا ہوگی، ہوگا، واو ہوگا یا یا ہوگی، یا ہوگی۔ تو اگر یا پہلے جی وجہ اثر شاہ جی آخیا جائے کہ پج کیا کرنے لگ پہ سارا سب خراب کر دیتے جی۔ ایک باری شیخ وائی دی سونے طریقے نال ذرا محفوظ کر لو جی۔ ہوں کوئی پیچھے آخر لگے کوئی تیری عیب نہیں ہے گا جی، ویسے پیچھے رہنا سید بادشاہ دی خوبی ہے جی، اگے لتر نہیں۔ ان تینوں کی پھر دو دو قسمیں ہیں، واوی اور یائی۔ وجہ اثر یہ ہے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا واو ہوگا یا ہوگی، اس اور عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہوگا یا یا ہوگی، لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا واو ہوگا یا یا ہوگی۔ اگر واو ہے تو تینوں واوی، اگر واو ہے تو تینوں واوی، اور اگر یا ہے تو تینوں یائی۔ یائی۔ تو اس طرح ہر ایک کی دو دو قسمیں کون سی بن گئی؟ مثال لہون نے چاند دی تعریف سنا۔ مثال واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ یہ کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ کیڑا واو ہو؟ ہو۔ کدی تو مہربانی چا فرماوا جی۔ مثال جائی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو۔ اجوف واوی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے عین کلمہ حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو۔ ترے تسی سناؤ شاہ جی۔ اجوف یائی اجوف یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو۔ ناقص ناقص واوی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو۔ جی۔ ناقص یائی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو۔ مثالہ میں لکھی ہیں ساریاں۔ تو معطل کے دو قسمیں ہیں، معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف آ گیا ہے۔ معطل بدو حرف کی دو قسمیں ہیں۔ معطل بیک حرف کی تین قسمیں تھیں نا، معطل بدو حرف کی دو قسمیں۔ تو معطل بدو حرف کو لفیف کہتے ہیں۔ معطل اب اس نام سے اس کو یاد کریں گے کہ آئندہ کے بعد لکھنا اخبار تھے، آئندہ کے بعد فقیر کو اس نام سے یاد کیا جائے۔ تو معطل بدو حرف کو لفیف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف کی لفیف مفروق تے لفیف مقرون۔ وجہ اثر یہ ہے کہ حرف علت
اکٹھے ہیں یا جدا ہیں. اگر حرف علت اکٹھے ہیں تو لفیف مقرون، اگر حرف علت جدا ہیں تو لفیف مفروق. ہاں جی، معتلبہ دو حرف کی معتلبہ دو حرف کو لفیف کہتے ہیں. کہتے ہیں. لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف لفیف مقرون اور لفیف مفروق. وجہ اثر یہ ہے کہ حرف علت ظاہر لفیف کہنا ہوتا ہے، دو حرف علت تو دو حرف علت اکٹھے ہیں دو حرف علت اکٹھے ہیں یا جدا ہیں یا جدا ہیں. یا جدا ہیں. اگر دو حرف علت اکٹھے ہوں تو یہ لفیف مقرون ہے. اگر دو حرف علت جدا ہیں تو یہ لفیف مفروق ہے. اچھا جی، دو حرف کو لفیف کہتے ہیں. لفیف کی دو قسمیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق. وجہ اثر یہ ہے کہ دونوں حرف علت اکٹھے ہوں گے یا جدا ہوں گے. اگر دونوں حرف علت اکٹھے ہوں تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، اور اگر دونوں حرف علت الگ الگ ہوں تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. باقی مفروق کی ایک ہی صورت ہے، مفروق کی فا اور لام کے مقابلے میں. مقرون کی دو صورتیں کثیر عین اور لام ہے، قلیل طور پر فا اور عین بھی ہے، اور یومن سمجھے قلیل طور پر. وچ مثالاں ساریاں ترجمہ کرو جی. کتھوں معطل فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، اگر ایک ہوگا تو اس کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک معطل فا، اس کو مثال کہتے ہیں. مطلب کی مثال جیسے وعدہ، لیکن دی مثال ہے، مثال واوی دی. اور یا سارا اور معطل عین اور معطل فا معطل عین کے اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے تالا اور باع. ایک مثال کندی اجوف تالا کی اجوف واوی تبا کی، اے مطلب ہے. اور معطل لام اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا اور رما. اور او پیچھے اگر یک باشد ہے نا پیچھے، اور اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. اور لفیف دو قسم پر ہے. مقرون تعریف کر دینے کہ ہر دونوں حرف علت متصل ہوں، جیسے طبا. اور مفروق اور دو قسم پر ہے، مقرون اور مفروق. کدوں اگر منفصل ہوں. کون شاہ جی؟ جیسے وقا یا جی. فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. اگر ایک حرف ہو اس کی تین قسمیں ہیں. معطل فا کہ اس کو مثال کہتے ہیں، جیسے وعدہ اور یاسارا. اور معطل عین کہ اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے قالا اور باع. اور معطل لام کہ اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا اور رما. اور اگر دو حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں. اگر تو بعد بڑھے تو کی بیماری اس کو لفیف کہتے ہیں. اور وہ دو قسم پر ہے، مقرون کہ ہر دو حرف علت متصل ہوں، جیسے طبا. اور مفروق اگر منفصل ہو، جیسے اگر منفصل ہوں. کون دو حرف جیسے وقا. منفصل کون ہوں؟
آخنا دو حرف علت یار اور کیڑی شے ہے جی جیسے وقع فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، اگر ایک ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، معطل فا کہ اس کو مثال کہتے ہیں جیسے وعدہ اور یاسرا، اور معطل عین کہ اس کو اجوف کہتے ہیں جیسے قالا اور باع، اور معطل لام کہ اس کو ناقص کہتے ہیں جیسے دعا اور رما، اور اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں، اور وہ دو قسم پر ہے، مقرون کہ دو حرف علت کہ ہر دونوں حرف علت علت ہر کو نہیں ہے گا لکھ لیا جی چنگا جی کہ ہر دونوں حرف علت متصل ہوں شاوا ہوں جیسے طبع اور مفروض اور لفیف مفروض اگر منفصل ہوں کون ہر دونوں حرف علت جیسے وقع اگے جی داف آنست کے در حرف اصلی وے حرف لکھے ہے کہ حروف لکھے ہے چل ٹھیک ہے حرف اصلی وے دو حرف ہونا حروف چاہیے کہ حرف ہونا چاہیے چل بھائی دو حرف یک جنس باشد چون فرا و زلزلہ بس چوتھی قسم ہے مضاعف باقی کتابوں میں تفصیل کرتے ہیں مضاف کی پہلے دو قسمیں پھر تعریف یہاں وہ نہیں مطلقاً مضاف کی تعریف ویسے وہ پتہ ہے آپ کو کہ مضاف کی 5 قسمیں مضاف کی 100 قسمیں کون سی ثلاثی اور مضاف مضاف ثلاثی میں جاری ہوتا ہے مضاف رباعی میں جاری ہوتا ہے تو یہاں مطلقاً تعریف کر رہے ہیں فعل مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں پاویں کٹھے ہون ثلاثی وچ پاویں وکھرے وکھرے ہون رباعی وچ گل سمجھیے جی اے مطلقاً تعریف مضاف دی ہاں جی مضاف وہ فعل ہوتا ہے جس میں کہ جس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں اگر اکٹھے ہیں تو ثلاثی اگر وکھرے وکھرے ہیں تو رباعی بن جائے گا اے مطلب ہے ویسے مضاف رباعی کون ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے فا اور لام اولا ایک جنس کے ہوں جی چلو شابہ جی فعل مضاف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے 2 حرف ایک جنس کے ہوں کل سمجھیے جی خواہ اکٹھے ہوں خواہ علیحدہ ہوں اکٹھے ہیں تو ثلاثی علیحدہ رباعی تو باقی مضاف ثلاثی کی جو عام تعریف کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کے مقابلہ میں 2 حرف یہ اکثر ہے دادا نا قلیل طور پر فا اور عین میں بھی 2 حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں مثال پیچھے گزر گئی ہے جی یاد جی شاہ جی چلو جی ایک مثال ثلاثی کی فرا ایک مثال رباعی کی زلزلہ تعریف آ گئی اور مشترکہ تعریف کی تھی کہ فعل مضاف وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے 2 حرف ایک جنس کے ہوں کتھے ان دا بیان نہیں یہ تعریف مضاف ثلاثی پر بھی سچی آتی ہے اور مضاف چلو جی فعل مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فرا اور زلزلہ فعل مضاف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فرا اور زلزلہ فعل مضاف وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فرا اور زلزلہ پس کل اقسام دا باشد یک صحیح و 3 محمود و 5 معطل و یک مضاف بس خلاصہ یہ ہے کہ کل اقسام 10 ہو گئے کل اقسام 10 ایک صحیح 3 محمود کیڑے 5 معطل کون سے بابی کٹے گا تو بیماریاں چوکھے ہو جانے گے اے 5 نے جی جڑے وچ بیان ہوئے نے جی وہ تو وکھرے آپ بنائے نے جی اور ایک مضاف کون وکھرا نہیں کیتا جی اس طرح کتنے ہو گئے
10 ہو گئے جی. تو ویسے کدے سارے کھولو جاتے پھر زیادہ ہے. سمجھائیے کس طرح بھائی صحیح تے محموز 3 4 ہو گئے. مثال واوی یائی اجوف واوی یائی ناقص واوی یائی 6 اے ہو گئے. 6 تے 4 10 ہو گئے. تو 2 لفیف 12 تو 2 مضاف ثلاثی دربے کتنے تو دسا بھی کل اے وضاحت کرو نا تو کنے بنتے ہیں 14 بنتے ہیں. اس کتاب میں جو بیان کیے ہیں وہ کتنے کیے ہیں؟ پہلے 4 پہلے پھر ان کی آگے تقسیمیں کی ہیں تو کل کتنے بنے 10. 1 صحیح 3 محمود 5 معطل 1 مضاف. پس کل اقسام 10 ہیں. 1 صحیح اور 3 محمود اور 5 معطل اور 1 مضاف. پس کل اقسام 10 ہیں. 1 صحیح اور 3 محمود اور 5 معطل اور 1 مضاف. پس کل اقسام 10 ہیں. 1 صحیح اور 3 محمود اور 5 معطل اور 1 مضاف. صرفیاں بسبب کثرت مباحث دا پتر جمع تے کوئی پتہ جی ہے اتنے جمع جمیم تے پیش ہوں ہے جمع منتال جمع پہلا حرف مفتوح ہوں ایک مضموم ہوں مباحث صرفیہ ہفت را اعتبار کردہ ان کے دریم بیت مذکورن بیت صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. سوال ہے اس کا جواب دھیان کرے جی. اے جڑی عبارت لکھی ہے نا صرفیاں بسبب کثرت مباحث اے بسبب ایتھے بسبب رہا رہے تسی اتے ایک جملہ ہور لکھو صرفیاں برائے احتراز از کثرت مباحث. اے جملہ بناؤ اتے صرفیاں برائے احتراز از کثرت مباحث. یہ کٹنا نہیں یہ بھی رہا رہے جی کہ لکھے ہے بس یہ کوئی باقی ساری عبارت ہوئی. سوال ہے کہ یہاں تو یہ کل 10 قسمیں بن گئی ہیں کل اور صرفیوں نے تو 7 قسمیں بیان کی ہیں. صرفیوں نے جیڑی سر بھائی چ پڑھیاں نے کیڑیاں جیڑا شعر بھی پڑھا ہے پکایا کو نہیں. ہاں اب تک سام کیڑے نے پڑھا صحیح لفیف ایف تک. تو صرفیوں نے 7 پھر کیوں بنائے؟ صرفیوں نے جب کہ کل 10 ہیں تو صرفیوں نے تو اس کا جواب دیا ہے. جواب یہ ہے کہ صرفیوں نے چونکہ قوانین بیان کرنے ہوتے ہیں تو اگر 10 قسمیں علیحدہ کر کے قوانین بیان کریں تو یہ مباحث صرفیہ کثیر ہو جائیں گے. مباحث صرفیہ کی کثرت سے بچنے کے لیے ان کو 10 بنائے. ان کو واوی جائی کا لحاظ نہیں کیا قانون مشترکہ کر دیے ہیں وگرنہ کچھ قانون واو دے ہوندے نے کچھ یاد ہوندے نے کہ نہیں سارے میں وکھرے وکھرے قانون نے جی. تو مباحث صرفیہ یعنی صرفی باساں کیڑیاں اے قانون کنہ دے اے کنہ دے اے کنہ دے. مباحث صرفیہ کی کثرت سے بچنے کے لیے انہوں نے 7 قسموں میں تقسیم کیا ہے اور پھر ان کے قوانین بیان کیے. جی اکوشا جی ایک بار سوال کرو پھر تیرے پیچھے پیچھے جی. سوال یہ ہے کہ جب 10 قسمیں بن گئی ہیں تو مشہور تو 7 قسمیں جی تو اس کا جواب یہ ہے ہیں 10 قسمیں لیکن صرفیوں نے مباحث صرفیہ مباحث میں نے قوانین صرفیہ کی کثرت سے بچنے کے لیے گل سمجھیے ہوں سمجھ آیا جی کہ بس باب دا لفظ اتنے مناسب نہیں ہے کہ کثرت کو بچنے واسطے انہیں کیا کیتا ہے 7 قسماں بنائی نے.
گل سمجھی شاہ جی؟ وہ اس شعر وچ مذکور نے. چلو جی. صرفیوں نے مباحث صرفیہ کی کثرت سے اعتراض کے واسطے شاہ جی مباحث صرفیہ صرف دے قوانین سیاں دے مثال دے اجوف دے ناقص دے معموز دے اے مطلب جے سات کا اعتبار کیا ہے جو کہ اس شعر میں مذکور ہیں صحیح ہے اور مثال ہے اور مضاف ہے اور لفیف ہے اور ناقص ہے اور محموز ہے اور اجوف ہے. چلو شاہ جی. صرفیوں نے مباحث کثرت کے بیماری ہے. شاہی ترجمہ کرو پہلے ایک باری. صرفی سوال دا جواب ہے. صرفیوں نے مباحث صرفیہ کی کثرت سے بچنے کے واسطے صرفیہ کی کثرت سے بچنے کے واسطے سات کا اعتبار کیا ہے جو کہ اس شعر میں مذکور ہیں صحیح استو مثال استو مضاف لفیف و ناقص و محمود و اجوف. جی. صرفیوں نے مباحث صرفیہ کی کثرت سے بچنے کے واسطے سات کا اعتبار کیا ہے کہ اس شعر جو کہ بیماری جیا جو کہ اس شعر میں مذکور ہیں صحیح ہے اور مثال ہے اور شعر پر صحیح استو مثال استو مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف.